الحمد للہ الکبیر المتعال نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40 تا 49 کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، سورۃ الانعام کی ابتدائی اور تعارفی گفتگو میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ مکی صورتوں میں ایمانیات ثلاثہ، تین بڑے بڑے ایمانیات، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت پر تفصیلی دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب اسی ایمانیات ہی کے حوالے سے اگلی آیت میں مشرکین مکہ کے مشرکانہ نظریات کی درستگی کے لیے ایک انتہائی گہرا انداز اختیار کیا جا رہا ہے۔ ان کو ان کی اس حالت پر توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ جن جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، تم نے آسانی اور خوشحالی کے حالات میں تو تم ان کو پکارتے ہو، اور جب کوئی مصیبت اور مشکل آتی ہے تو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ آخر مصیبت کے وقت اللہ اکیلا ہی کیوں یاد آتا ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہے کہ ہمارا رب حقیقی مالک صرف ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیے آیت کی طرف اور اس دلیل کو سمجھیے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ہی آ جائے تو اس انتہائی مشکل کی گھڑی میں اغیر اللہ تدعون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے شرکیہ نظریات و اعمال میں سچے ہو تو یہ بتاؤ مشکل اور مصیبت کے وقت میں تم اپنے شریکوں کو پکارو گے جو تم نے اللہ کے سوا ٹھہرا رکھے ہیں؟ آگے اللہ ان کی حالت کو خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم خالص اسی ایک اللہ کو پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو دور کر دے، چاہے تو نہ دور کرے۔ وتنسون ما تشرکون، اور جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اس مصیبت کے وقت ان شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تو اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں شرافت اور دیانت کی کچھ بھی رمق موجود ہے تو اس کا دل ضرور گواہی دیتا ہے کہ ہاں، بات تو ٹھیک ہے کہ مصیبت کے مواقع پر ہماری اندرونی کیفیات بالکل ایسی ہی ہوتی ہیں اور بے اختیار اللہ ہی کا نام زبان پر آ جاتا ہے۔ اب اگلی 4 آیات 42 تا 45 میں اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب سمجھیے۔ دیکھیے، ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے مشاہدات سے غلط نتائج اخذ کیے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا نا، مشاہدہ کیا کہ آسمانی تعلیمات کی مخالفت اور نافرمانی کے باوجود ہمیں ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف رسول علیہ السلام ہمیں اللہ کی پکڑ سے ڈرا رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کا مشاہدہ کر کے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ رسول علیہ السلام کی بات العیاذ باللہ غیر یقینی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا مشاہدہ اس کے برعکس ہے، ہمیں تو دنیا کی نعمتیں پوری طرح حاصل ہو رہی ہیں۔ تو اگلی 4 آیات میں انہیں پورا قانون عذاب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول بھیجتے ہیں اور لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے مصائب اور تکالیف اور نقصانات میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو جب لوگ غفلت سے بیدار ہونے کی بجائے مخالفت کی روش اختیار کرتے ہیں، اس کو برقرار رکھتے ہیں، پھر ان پر دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ جو ادھم یہ دنیا میں مچانا چاہتے ہیں مچا لیں، پھر اچانک ان پر بڑا عذاب نازل کر کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ برا قانون جو اگلی 4 آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے،
یعنی ان کی ہدایت و رہنمائی کی خاطر انہوں نے بھی ان کو انتہائی مضبوط دلائل کے ذریعے اللہ کے پیغام پہنچائے جیسے آپ پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ بھی متوجہ نہ ہوئے اور تکذیب کرتے رہے، تو ان کو غفلت سے بیدار کرنے اور متوجہ کرنے کے لیے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کو سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی کریں۔ ابھی آیت نمبر 41 کے ضمن میں یہ بات گزری ہے کہ یہ مصائب و تکالیف میں انسان فطری طور پر اللہ کو پکارتا ہے، اکیلے اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ اس لیے تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ رب کائنات کے سامنے جھک جائیں، خود کو سرنڈر کر دیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ہم نے ان کو سختی میں مبتلا کیا تو کیوں انہوں نے عاجزی نہیں کی؟ دیکھیے، لوگ تکالیف میں روتے دھوتے تو ہیں نا، اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں جو شکوہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے، جھک جانے، سرنڈر کرنے، فرما برداری کی روش اختیار کرنے کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے، جو اصل مقصد ہے۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہی رہے۔ عموماً بیماریوں، تکالیف و مصائب میں اور نقصانات دیکھ کر دل نرم ہو جاتے ہیں نا، اور نصیحت قبول کرتے ہیں، لیکن ان کے دل سخت ہی رہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے ان اعمال کو جو وہ کر رہے تھے، یعنی ان کے نزدیک وہی برے اعمال پسندیدہ رہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی رسول کی تعلیمات کے ذریعے یا سختیوں اور مصائب میں مبتلا کر کے، اس کو بھول گئے۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، صحت کے، معاشی وسائل کے، دنیاوی نعمتوں کے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً إِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، پھر اس وقت وہ نا امید ہو گئے، یعنی اس وقت ان کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ نعمتیں ہمیں حاصل نہیں ہوگی، بلکہ نا امید وہ اس وقت ہو جائیں گے، اور رسولوں کی بات سچی ثابت ہو جائے گی کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کیا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ آگے فرمایا، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں، کل شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے قوانین توڑتے ہیں، شرک و کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، یہی تو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، اور فساد پھیلانے والوں کو زمین سے مٹا دینا یہ اللہ کا احسان ہے۔ لہٰذا کل شکر اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں تک قانون عذاب مکمل ہو گیا۔ اب اگلی 4 آیات میں اسی کے متعلق کچھ ترہیبی گفتگو جاری ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ لا دے گا سب کچھ، یہ عقل و حواس تمہیں واپس لا دے گا۔ یہاں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس بنیاد پر آج کی دنیا دانش مند، انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچل بنے پھرتے ہیں، وہ عقل و حواس بھی اللہ ہی کی عطا ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں جب چاہے وہ سلب کر لے۔ یعنی اللہ یہاں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم فردن انڈیویجولی بھی پکڑ سکتے ہیں، اور بحیثیت قوم بھی سب کو پکڑ سکتے ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھ لیجئے ہم کس طرح آیات یعنی دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں۔
یعنی ہمارا سمجھانا بھی دیکھیے اور ان کا نہ سمجھنا بھی دیکھیے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، فرما دیجئے اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا ظاہر ہو کر، یعنی بغیر اطلاع کے آ جائے یا اطلاع دے کر آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ظالم قوم کے سوا کون ہلاک ہوگا؟ یعنی ظالم قوم ہی ہلاک ہوگی۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں، یعنی وہ زبردستی ہدایت قبول نہیں کرواتے، بلکہ اتباع کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری اور خلاف ورزی کرنے والوں کو عذاب سے خبردار کرتے رہتے ہیں۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پس جو ایمان لایا اور اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قانون عذاب کی زد میں آنے سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا ارحم الراحمین۔